اس محفل میں تشریف لائے۔ سب سے پہلے میں مبارکباد دوں گا نبی کے دیوانے، نبی کے پروانے خالد بھائی کو کہ ماشاءاللہ اس قدر محبت فرماتے ہیں کہ ہر سال محفل کا انعقاد کرتے ہیں۔ اب تو مجھے بھی انتظار رہتا ہے کہ نبی کے عاشقوں سے ملاقات کرنی ہے، کیونکہ جب میں یہاں آتا ہوں آپ کی محبت، آپ کا خلوص، آپ کا جذبہ دیکھتا ہوں تو میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، دل کو خوشی ہوتی ہے کہ یہ لوگ دل سے سنتے ہیں اور محبت کرتے ہیں۔ تقریباً اب ہمارا چوتھا پانچواں سال ہے، ہر سال آپ ہمیں بلاتے ہیں، ہم یہاں آتے ہیں، تو یہ آپ کی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری اس محبت کو سلامت رکھے۔ پیارے مسلمانوں، آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ میں نے پڑھی اس میں اللہ جل شانہ نے فرمایا قل اے محبوب آپ فرما دیجئے ان کنتم اگر تم تحبون اللہ اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی تم میری تابعداری کرو، تم میری اطاعت کرو، تم میرے فرما بردار بنو، یحببکم اللہ جب تم میری تابعداری کرو گے تو عرش کا رب تم سے محبت فرمائے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور رب کی محبت یہ معیار ہے، یہ عالم ہے کہ جس سے اللہ محبت فرمائے گا اسے بے حساب جنت میں داخل فرمائے گا۔ اب رب تعالیٰ کا انتخاب دیکھیے، زبان محبوب کی ہے، پیغام خدا، زبان محبوب کی ہے، پیغام خدا کا ہے۔ یہ قانون ہے، ایک ضابطہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قیمتی چیز کا حکم عطا فرماتا ہے تو اپنے محبوب کی زبان سے کہہ لے، یعنی اور احکامات اللہ خود دیتا ہے۔ جب کوئی قیمتی حکم آتا ہے، جب کوئی قیمتی بات آتی ہے تو اللہ اپنے محبوب کو فرماتا ہے کہ اے کملی والے محبوبہ تو فرما دے۔ یعنی جب نبی کو اللہ یہ کہے کہ اے محبوب تو فرما دے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ حکم کوئی عام نہیں ہوتا بلکہ اللہ کا محبوب حکم ہوتا ہے۔ تو محبت کی بات آئی، فرمایا کہ پہلے اللہ سے محبت کر کے یہ نہ سمجھنا کہ تم خدا تک پہنچ گئے ہو، نہ فرمایا کہ رب سے اگر تم محبت کے دعوے دار ہو تو نبی کی اطاعت کرنا، نبی کی تابعداری کرنا، نبی کی فرما برداری کرنا۔ با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مغفر مقر، جو وہاں ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اللہ نے قانون بنایا کہ لوگو اگر تم میرے بننا چاہتے ہو تو تم میرے مصطفیٰ کے بن جاؤ، میں اللہ خود بخود تمہارا بن جاؤں۔ اگر تم میرے بننا چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کے بن جاؤ، میں اللہ تمہارا بن جاؤں۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ کسی کو بنا لینا بڑی بات نہیں ہے، کسی کو اپنا بنا لینا بڑی بات نہیں ہے، کسی کو اتنا مجبور کرنا کہ وہ کہے کہ میں تیرا ہو گیا، یہ بڑی بات ہے۔ جب یہ کائنات والے دنیا والے اپنے محمد مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں اب تمہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم نبی کے بن گئے ہیں، ہم اللہ کے بن گئے ہیں۔ فرمایا کہ تم بس نبی نبی کی آوازیں لگاؤ، نبی کبھی نبی نبی کے نعرے لگاؤ، تم زمین پہ بیٹھ کے میرے محمد کا نام لو گے، میں اللہ کا مکانوں پہ تمہارا نام لوں گا۔ فرمایا تم زمین پہ نبی نبی محمد محمد پکارو گے، میں اللہ فرشتوں کو بلا کر رکھوں گا، اے فرشتے تم گواہ ہو جاؤ کہ میرے بندے میرے نبی کو پکار رہے ہیں اور میں خالق ہو کر کہہ رہا ہوں لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی۔ اے میرے بندے میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ بندے تو ایک مرتبہ نبی کا نعرہ لگا، آج کے لب تجھے فوراً جنت میں داخل فرما دے۔
یہ جو نبی کی محبت ہے نا اس کا بڑا معیار ہے. نبی کی محبت اصل ایمان ہے. نبی کی محبت روح و جان و اسلام ہے. نبی کی محبت تکمیل ایمان ہے. نبی کی محبت کے بغیر بندہ رب تک نہیں پہنچ سکتا. بھائی بولے نا, آپ تو بولتے ہیں نا, نبی کی محبت کے بغیر بندہ رب تک نہیں پہنچ سکتا. نبی کے در پہ جانا پڑے گا. جو در مصطفیٰ پہ پہنچ گیا وہ در خدا پہ پہنچ گیا. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے محبوب جب میرے بندے میرے بارے میں تیری بارگاہ میں آ کر سوال کریں کہ ہمیں اللہ کہاں ملے گا, اللہ تو کریم ہے, تو رحیم ہے, بندے تیرے ہیں, جائیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں. بھائی سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ یا اللہ بندے تیرے ہیں, عبادت تیری کرتے ہیں, تو خالق ہے, تو رازق ہے, لیکن تیرا پتہ پوچھنے کے لیے مسجد میں نہیں جانا, در مصطفیٰ پہ جانے کیوں؟ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں تمہیں در مصطفیٰ پہ جانا پڑے گا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب میرے بندے میرے بارے میں تجھ سے پوچھے محبوب آپ فرما دینا فَإِنِّي قَرِيبٌ. اب صوفیاء کرام علماء نے بات یہاں پر بڑی عظیم لکھی کہ اے محبوب آپ یہ فرمانا فَقُلْ إِنِّي قَرِيبٌ. اے دنیا والو جب تم خدا کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے در مصطفیٰ تک آ گئے ہو, یہ نہ سمجھنا کہ ہمیں خدا نہیں ملا. اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے اے بندو جب تمہیں خدا کی تلاش ہو تم در مصطفیٰ پہ آ جانا, تم نبی کے قدموں میں آ جانا. نبی کی بارگاہ میں آنا تمہارا کام ہے, در خدا تک پہنچانا مصطفیٰ کا کام ہے. بات سمجھ نہیں ہے آپ کو. فرمایا کہ نبی کے در پہ جو آ گیا وہ عام نہیں رہا, در مصطفیٰ پہ پہنچنا تمہارا کام ہے, در مصطفیٰ پہ پہنچانا مصطفیٰ کا کام ہے. در مصطفیٰ پہ پہنچنا تمہارا کام ہے, در خدا پہ پہنچانا مصطفیٰ کا کام ہے. آپ ذرا میں آپ کو میرے آقا کی آمد سے پہلے کے کچھ احوال بتانا دوں. حضور علیہ السلام ابھی کائنات میں دنیا میں آئے نہیں ہیں, حضور کی آمد سے 1000 سال پہلے کی بات عرض کر رہا ہوں. تمہیں مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے نبی کو امتی بنا دیا کہ جس نبی کا امتی بننے کا خواب انبیاء دیکھتے رہے. تاریخ اٹھا کر دیکھیے, کتابیں اٹھا کر دیکھیے, 12 انبیاء اکرام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ تو ہمیں نبی نہ بناتا, مصطفیٰ کا غلام بناتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا, مولا وہ کملی والا نبی, وہ آمنہ کا لال, امت کا غمخار محمد مصطفیٰ, اللہ وہ کب تشریف لائے گا, اب بھیجی دے. مولا آپ تو تڑپ رہے ہیں نبی کے عشق میں. عیسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اللہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. اللہ وہ جو آخری نبی آنا ہے جس کا نام احمد ہے, میرے مولا مجھے اس نبی کا امتی بنا, میرے مولا مجھے اس نبی کا امتی بنا. اللہ نبی کا امتی بنا, مجھے نبی نہ بنا. اب ایک حواری کھڑا ہوتا ہے, عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ اے پیارے عیسیٰ میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں, یہ تو بتاؤ کہ یہ احمد کون ہے جس کا تذکرہ آپ کرتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حواری, اے میرے امتی, اے میرے کلمہ پڑھنے والے, جس احمد کا نام بار بار لیتا ہوں وہ عام نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا یار ہے. کیا کہا؟ عام نہیں ہے, خدا کا یار ہے. آپ کہتے ہیں اے پیارے عیسیٰ کیا وہ آپ سے بھی افضل ہے, کیا وہ آپ سے بھی افضل ہے؟ آپ نے فرمایا ہو تو مجھ سے افضل ہونے کی بات کرتے ہیں. آدھرا سن اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے دیوانوں مستانوں, تمہیں مبارک ہو کہ اللہ کریم نے ایسا نبی, ایسا محبوب, ایسا محمد عطا فرمایا جس کا امتی بننے کا خواب انبیاء اکرام دیکھتے رہے. 12 انبیاء اکرام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے اللہ ہمیں نبی نہ بنا, ہمیں
مصطفیٰ کا امتی بنا۔ اللہ اکبر۔ پیارے عیسیٰ علیہ السلام نے جب میرے پیارے نبی کا میلاد منایا، میرے پیارے نبی کا نام نامی اس میں گرامی بتایا، آپ کا ایک امتی کھڑا ہوتا ہے، عرض کرتا ہے اے پیارے عیسیٰ علیہ السلام اتنا تو بتلا دیجئے کہ وہ آخری کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ آخری نبی ہے، اس کا نام احمد ہے۔ اب حواری کہتا ہے کہ یہ بتلائیے اس کا مقام کتنا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ تو مقام کی بات کرتا ہے، وہ تو اللہ کا دلدار ہے، وہ اللہ کا یار ہے، وہ امت کا غمخوار ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کا وہ امتی کہتا ہے کہ اے پیارے عیسیٰ اتنا بتلائیے وہ افضل ہے یا آپ افضل ہو، وہ اعلیٰ ہے یا آپ اعلیٰ ہو؟ پیارے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے حواری تو افضل کی بات کرتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ مجھے نبی آخری کا زمانہ عطا فرما دے، وہ آخری نبی تشریف لے آئیں، میں آخری نبی کے قدموں میں جاؤں، ان کے نالین کو اپنے ہاتھوں میں اٹھاؤں، ان کو بوسہ فرماؤں، انہیں آنکھوں سے لگاؤں، ان کے جوتوں کے، ان کے نالین کے میں تسمے کھولوں، یہ بھی میرے لیے سعادت کی بات ہوگی۔ فضل رب اللہ اور کیا چاہیے؟ تمہیں مبارک ہو کہ ہمیں نبی کے لیے جدوجہد نہیں کرنی پڑی، ہمیں نبی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں نہیں مانگنی پڑی۔ او مسلمانوں تمہیں مبارک ہو کہ ہم نے آنکھ کھولی، ہمارے کانوں میں آواز ایک آئی، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ بار انبیاء اکرام بار بار اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرتے ہیں، آرزویں کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں نبی نہ بنا، ہمیں اپنے یار کا امتی بنا، کیونکہ تیرا یار کا جو امتی بنتا ہے وہ اللہ کا پیارا بنتا ہے، جو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے وہ سیدھا جنت میں چلتا ہے۔ اس لیے آپ سب پڑھ لیجئے جو نبی کی آمد پر خوش ہو رہے ہیں، فضل رب اللہ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، میرے سر کو حرم کی فضا چاہیے، میرے سر کو حرم کی فضا چاہیے، میرے سر کو حرم کی فضا چاہیے، اور میرے دل کو در مصطفیٰ چاہیے، اور میرے دل کو در مصطفیٰ۔ اب حضور علیہ السلام کی آمد سے 1000 پیچھے جبیے، 1000 پیچھے نبی علیہ السلام کا دور نہیں ہے، زمانہ نہیں ہے، حضور آئے بھی نہیں، حضور آئے بھی نہیں، مبارک ہونا۔ ہمارا تو وہ نبی ہے، نبی تشریف نہیں لائے تب سے پہلے ہو رہے ہیں، نبی آئے نہیں ہے تب سے پہلے ہو رہے ہیں، نبی آئے نہیں ہے پرچار پہلے ہو رہا ہے۔ ایک یمن کا بادشاہ تھا جس کا نام تھا طبع، یہ بات سننے والی ہے، ذرا سنیں گے تو انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ حضور علیہ السلام کی آمد سے 1000 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، ایک بادشاہ گزرا جس کا نام تھا طبع حمیری۔ اچھا یہ یمن کا بادشاہ تھا، یہ ہر وقت اپنے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کا قافلہ رکھتا تھا، 400 علماء کرام، 400 طبیب، حکیم، سائنسدان، بڑے سمجھدار لوگوں کو اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ تو یہ جس علاقے کا دورہ کرتا تھا تو لوگ اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ اس نے ارادہ کیا کہ یار چلو نا بیت اللہ کی طرف ہم کرتے ہیں نا، ہم بیت اللہ کا دورہ کرتے ہیں۔ اچھا جب وہ اس بیت اللہ کی طرف سفر کر کے آیا نا تو کسی بندے نے اس کی طرف توجہ ہی نہ کی۔ اس نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ جگہ کون سی ہے، یہ لوگ کون ہیں کہ میں آج تک دنیا
علاقے میں بھی جاتا ہوں لوگ میرا استقبال کرتے ہیں, لوگ حیران ہو جاتے ہیں. انہوں نے مجھے دیکھ کر نہ کوئی حیرانگی کی نہ استقبال کیا, وجہ کیا ہے؟ تو علماء نے بتایا جو یہودیوں کے علماء تھے, یہودیوں کے علماء تھے, انہوں نے کہا اے بادشاہ یہ لوگ اس لیے کھڑے نہیں ہوتے کہ یہاں پر تم سے بھی افضل و اعلیٰ بیت اللہ ہے. یہ لوگ کسی کے لیے کھڑے نہیں ہوتے, جب انہیں خدا کی یاد آتی ہے یہ بیت اللہ آ جاتے ہیں, یہ اللہ کے گھر میں آ جاتے ہیں, یہ دعائیں مانگتے ہیں, اللہ ان کی حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے. اس نے کہا اچھا تو میں بیت اللہ کو گرا دوں گا, اللہ کا بیت اللہ گرا دوں گا, لوگوں کو مروا دوں گا. اس نے جب یہ غلیظ حرکت یہ ارادہ کیا نا تو اللہ تعالیٰ کی فوراً گرفت آ گئی, ایسے مرض میں مبتلا ہوا کہ ناک سے, منہ سے, کان سے, آنکھوں سے ایسی پیپ اور بدبودار مواد نکلا کہ اس کے اپنے ہی ساتھی اپنی رعایا اس سے دور ہو گئی. پورا دن گزر گیا, طبیب اس کے ساتھ ہوتے تھے, علماء اس کے ساتھ ہوتے تھے, ان سب کو بلایا گیا کہ اور بادشاہ کو کون سا مرض ہو گیا کہ جس کا علاج ہی نہیں ہے. اب جب شام کا وقت آیا نا تو علماء اکرام نے متفق کا فیصلہ کیا, کہا کہ اے بادشاہ آپ کو جو بیماری ہے نا یہ زمینی بیماری نہیں ہے, یہ آسمانی بیماری ہے. اس نے کہا کہ آسمانی بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے. علماء نے کہا کہ اگر تم نے دل میں کوئی غلط ارادہ کیا ہے تو توبہ کر لے, توبہ کر لے, جب تو توبہ کرے گا تو یہ بیماری چلی جائے گی. اب وہ جو یمن کا بادشاہ تھا, ابھی نبی کا زمانہ بھی نہیں آیا, حضور کے زمانے سے 1000 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, اس نے یہ کہا کہ میرے مولا میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں, مجھے اس بیماری سے حفاظت عطا فرما, مجھے اس بیماری سے چھٹکارا عطا فرما. اس کی دعا کرنا تھی, اس کے دعا والے ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے, اللہ نے فوراً دعا کو قبول فرمایا. اچھا جب دعا قبول ہو گئی نا اب اس نے کہا کہ اب چلیے, بیت اللہ کا اس نے احترام کیا, کہتے اب چلیے آگے کون سی بستی ہے, آگے چلیے آگے کون سی بستی ہے. جب اگلے علاقے میں گئے نا تو وہاں علماء اکرام نے جب قدم رکھے تو علماء نے اس بادشاہ کو یہ کہا کہ اے بادشاہ اب آپ تو یہاں سے جائیں گے مگر ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. اس نے کہا وجہ کیا ہے بھائی, وجہ کیا ہے, تم کیوں نہیں جاؤ گے؟ نے کہا کہ ہم نے یہیں مرنا ہے, یہیں جینا ہے, یہیں رہنا ہے, یہیں دفن ہونا ہے. کہا کہ وجہ کیا ہے, آخر مسئلہ کیا ہے کہ تم آئے میرے ساتھ ہو اور تم کہتے ہو ہم یہیں رہیں گے. تو ان علماء اکرام نے 1000 سال پہلے ایک بات جو تبا بادشاہ کو کہی تھی وہ سنی. اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام کے دیوان و مسان و توجہ فرمائیے. میرے آقا قیامت سے 1000 سال پہلے کی بات کرنے لگا ہوں. آپ تو بہو میری بادشاہ جب بیت اللہ سے نکل کر برابر والے شہر میں گیا, برابر والے علاقے میں گیا, برابر والی بستی میں جاتا ہے, اب اسی کے ساتھی اسی کے ساتھ طبیب علماء اکرام جو کہ 400 علماء تھے, 400 طبیب تھے, انہوں نے یہ کہا کہ اے تو بہو میری بادشاہ اب تو ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. آپ تو بہو میری کہتا ہے کہ کیوں نہیں جاؤ گے, میں تمہارا بادشاہ ہوں, تمہارا گھر یمن میں ہے, تم یہاں کیوں رہتے ہو؟ اللہ اللہ وہ یمن کے بادشاہ کے ساتھی جو تھے وہ علماء اکرام یہ کہتے ہیں کہ اے بادشاہ بات کوئی عام نہیں ہے, معاملہ کوئی اور ہو گیا ہے, معاملہ عام نہیں رہا, معاملہ کوئی اور ہو گیا ہے. اب تو بہو میری بادشاہ یہ کہتے ہیں کہ یارو مجھے بھی بتاؤ کہ کیا معاملہ ہو گیا ہے, کیا مسئلہ ہو گیا ہے, کیا ماجرا ہو گیا ہے. ان بادشاہوں نے, ان علماء اکرام نے مٹی کو اٹھایا, ایک مٹی کو اٹھایا, اپنے آنکھوں پہ لگایا, بوسہ فرمایا اور یوں عرض کرتے ہیں اے بادشاہ یہ مٹی کوئی عام مٹی نہیں ہے, ہم نے تورات میں پڑھا, ہم نے زبور میں پڑھا, ہم نے صحیفوں میں پڑھا. اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے زمانے والوں جس مٹی سے تمہیں خوشبو آئے گی وہ مٹی کوئی عام نہیں ہوگی بلکہ یہ وہ مٹی ہوگی جہاں مصطفیٰ کے قدم لگیں گے. 1000 سال پہلے حضور کا زمانہ بھی نہیں ہے, حضور کا دور بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ ہمیں یہ مٹی بتا رہی ہے, مٹی سے خوشبو آ رہی ہے کہ اس مٹی پہ آخری نبی کے قدم لگ رہے ہیں. اب بادشاہ کہتے ہیں اچھا یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے تو تم رہو, میں تمہیں یہاں پہ محلات تیار کرا دیتا ہوں, یہاں پہ گھر بنوا دیتا ہوں, یہاں پہ تمہیں رہنے کے لیے بڑے بڑے بنگلے بنا دیتا ہوں, تم نے یہاں رہنا ہے, تم نے اسی جگہ پہ رہنا ہے. اب اس نے 400 بڑے بڑے گھر تعمیر کرائے. علماء کو کہا کہ تم یہیں رہو. ان علماء اکرام نے یہ کہا کہ ہم نے ادھر رہنا ہے
تو لوگوں نے پوچھا تم گھر والے کہاں جائیں گے؟ تمہارے تو بچے بھی ہیں، بیویاں بھی ہیں۔ کہا جب اس کے مصطفیٰ کی بات آ جاتی ہے اس وقت نہ اولاد کو دیکھا جاتا ہے نہ گھر والوں کو دیکھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھا ہے، آج کے بعد نے یہ فرمایا کہ جو ایک نعرہ نبی نبی کا لگائے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ الفت ہے محمد کی، مل کر پڑھ لیجئے۔ جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ الفت ہے محمد کی، جو ہے پیش نظر ہر دم وہ صورت ہے محمد کی۔ اب اس بادشاہ نے ان کے لیے عظیم الشان گھر بنائے اور ایک بڑا محل بنوایا۔ اس نے خط لکھا، کہا کہ یہ میرا خط ہے، یہ پیغام اس نبی تک لازمی پہنچا دینا۔ 1000 سال پہلے کی بات ہے۔ کہتا ہے کہ السلام علیکم ورحمت اللہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ، اے پیارے نبی میں ادنا خادم تبہ میری ہوں۔ آقا اگرچہ آپ کا زمانہ تو نہیں پایا لیکن میں آپ پر ایمان لے آیا ہوں، میں آپ کا کلمہ پڑھ چکا ہوں۔ یا رسول اللہ اگر میں نے آپ کا زمانہ پایا تو میں آپ کا امتی بھی بنوں گا، آپ کا غلام بھی بنوں گا۔ اگر زمانہ نہ پایا تو لوگوں یہ میرا خط پہنچا دینا در مصطفیٰ تک۔ اب وہ خط چلتے چلتے علماء کے پاس رہا نا، علماء سے چلتے چلتے وہ خط حضرت ابو ایوب انصاری تک پہنچا جو مدینے میں ہو کر آئے نا۔ آج بھی جا کر دیکھنا ابو ایوب انصاری کا باغ بھی موجود ہے اور وہ گھر بھی موجود ہے۔ وہ خط 1000 سال کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری تک پہنچا، انہوں نے اپنے غلام کو دیا۔ تو انتظار تھا نبی کا کہ جب نبی آئیں گے ہم انہیں خط پہنچائیں گے۔ اب آخر الزمان جب تشریف لائے نا تو مدینہ والوں نے یہ کہا، کوئی کہتے ہیں آقا ہمارے گھر آئیے، کوئی کہتے ہیں آقا ہمارے گھر آئیے، کوئی کہتے ہیں آپ ہمارے گھر۔ اچھا حضور نے فرمایا کہ بھائی سنو کہ میں اپنی اس اونٹنی کو چھوڑتا ہوں، میری یہ ناکہ میری اونٹنی جس کے گھر میں جائے گی میرا ٹھکانہ وہیں ہوگا۔ آپ نے اونٹنی کو چھوڑ دیا، وہ اونٹنی جو ہے نا چلتے پھرتے مسکراتے ہوئے بڑی عظیم و شان طریقے سے چلی، 2-4 گھروں کو دیکھا کسی میں نہ گئی، بالآخر ایک گھر میں جا کر اس نے ڈیرا جما لیا۔ اچھا اس گھر میں جا کر بیٹھی نا، وہ گھر کس کا تھا، وہ گھر کس نے بنایا تھا، وہ کیسے تھا۔ آپ جب اونٹنی بیٹھی نا تو میرے نبی نے خود فرمایا، 1000 سال پہلے کی بات حضور نے فرما دی۔ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو تمہارے پاس جو خط ہے وہ یمن کے بادشاہ کا خط ہے۔ 1000 سال پہلے وہ یمن کا بادشاہ تبہ میری آیا تھا، حضور کو کسی نے بتایا نہیں ہے، حضور کو کسی نے ذکر نہیں کیا، میرے آقا کو کسی نے بتایا نہیں ہے۔ اب میرے آقا کی اونٹنی جس گھر میں جا کے بیٹھی تھی وہ وہی گھر تھا جو بادشاہ نے بنوایا تھا۔ اب میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے ابو ایوب انصاری ذرا وہ خط لائیے جو آپ کی پشتوں سے چلا آ رہا ہے۔ میرے آقا نے اس خط کو کھولا، آپ نے خط کا جب مشاہدہ فرمایا، خط کو پڑھا، آپ نے فرمایا اے زمانے والو سن لو، یہ میری آمد سے 1000 سال پہلے ایک یمن کا بادشاہ تھا جس کا نام تبہ میری تھا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اس نے 1000 سال پہلے مجھ سے محبت کا اظہار کیا تھا۔ آج سن لو جو ایک مرتبہ نبی سے محبت کرتا ہے وہ کوئی عام نہیں رہتا بلکہ وہ اللہ کا دلدار بن جاتا ہے، محمد کا یار بن جاتا ہے، پھر جنت کا بھی سردار بن جاتا ہے۔ آپ ذرا پڑھ لیجئے فضل رب اللہ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، اور منزلیں ساری آسان ہو جائیں گی۔ سنیے، منزلیں ساری آسان ہو جائیں گی،
منزلیں ساری آسان ہو جائے گی۔ کیسے؟ یا نبی آپ کا آسرا چاہیے، یا نبی آپ کا آسرا چاہیے، یا نبی آپ کا آسرا چاہیے۔ اللہ اللہ میرے نبی کے کلمہ پڑھنے والوں، میرے نبی کا تو وہ زمانہ 1000 سال پہلے تبا ہوں میرے نے نبی کا نام لیا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا او زمانے والوں تبا کو برا نہ کہنا، تبا کو کوئی عام نہ سمجھنا، بلکہ اگرچہ وہ میری آمد سے پہلے خوشیاں مناتا تھا، وہ تبا کل بھی میرا یار تھا، آج بھی میرا یار ہے۔ دیکھو نا 1000 سال پہلے کوئی بندہ اگر نبی کا نام لے تو اللہ تعالیٰ کا محبوب اس کو بھی پہچان لیتا ہے۔ اگر کراسے مزدار روڈ کی گلی 11 میں بیٹھنے والے ہر سال میرے نبی کو پکاریں گے، نبی کیسے نہیں پہچانیں گے؟ ذرا توجہ فرمائیے، بخاری کی حدیث پاک ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ ہر زمانے والوں تم میں سے جو بندہ نعرہ رسالت لگائے گا، نبی سے محبت کرے گا، فرمایا جنت کے اندر جو جگہ مصطفیٰ کی ہوگی، میرے مجھ سے محبت کرنے والا بھی میرے قدموں میں میرے ساتھ ہوگا۔ اسے کہتے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ دنیا کی محبت ہے نا، ہم کسی تعلق بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار وہ بندہ ہمارے ساتھ رہے، ٹھیک ہے نا، وہ بندہ ہمارے ساتھ رہے، لیکن دنیا کے تعلق ایک دن ختم ہو جاتے ہیں۔ دیکھو نا کل ہمارے کوئی دوست موجود تھے، آج وہ دنیا میں نہیں ہے، پچھلے سال تھے، اس سال نہیں ہے وہ۔ دیکھو نا رشتے ختم ہو جاتے ہیں نا، رشتہ اس نبی سے جوڑیے جو نبی دنیا میں بھی کام آئے گا، قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا۔ اور اس کے بعد نبی آخر الزمان نے فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرے گا، فرمایا کہ جہاں مصطفیٰ ہوگا مصطفیٰ کے قدموں میں نبی کا یار۔ اب آئیے ذرا میں آپ کو ذرا دلائل کی روشنی میں عشق مصطفیٰ بتاتا ہوں، یہ آپ ذرا سن لیجئے گا، باتیں میری ذمہ داری والی ہیں، کسی نے کوئی حوالہ لینا ہو تو مجھ سے رابطہ کر لیجئے گا۔ آئیے ذرا سب سے پہلے بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 911، مسلم شریف جلد 1 صفحہ نمبر 49، مسند فردوس، مسند ابی یعلا، مستدرک حاکم، مسند امام اعظم، مسند امام مالک، اور اس کے علاوہ مستدرک حاکم کے اندر بہقی کے اندر موجود ہے۔ یہ میں نے 12 کتابوں کے نام آپ کو گنوا دیے، ان کتابوں کے اندر آپ خود جا کر ذرا دیکھ سکتے ہیں کہ حضور نے کیا فرمایا۔ سنیے اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدی، جس کے قبض قدرت میں محمد کی جانب مجھے اس خدا کی عزت کی قسم ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدی وولدی والناس اجمعین۔ میرے کریم آقا نے فرمایا اور زمانے والوں تم میں سے اس وقت تک کوئی بھی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی اولاد سے پڑھ کر، اپنے والدین سے پڑھ کر، اپنے قبیلے سے پڑھ کر، اپنے رشتہ داروں سے پڑھ کر، اپنے مال تجارت سے پڑھ کر، آپ فرماتے ہیں دنیا میں سب تمام چیزوں سے پڑھ کر مصطفیٰ سے پیار نہیں کرے گا، مجھے اللہ کی عزت کی قسم ہے وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ فرمایا جب تک عشق مصطفیٰ میں نہیں تڑپے گا وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ پتہ یہ چلا کہ نبی سے محبت کرنا فرض عین ہے، نبی سے پیار کرنا فرض عین ہے، جو نبی سے پیار کرے گا وہی ایمان پائے گا، نبی کی محبت کے بغیر کوئی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ اب ایک راہب کا واقعہ ذرا سنیے نا، ایک راہب ہے، حضور علیہ السلام کا بچپنا ہے، اچھا وہ روزانہ راستے میں جا کر بیٹھ جاتا ہے، آتے جاتے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ یارو تمہارا قافلہ کہاں سے آ رہا ہے؟ ایک مرتبہ ایک قافلہ آیا، زندگی کا کئی عرصہ گزر گیا،
ایک دن اس کو اس کا مقصود مل گیا. اچھا اس نے قافلے والوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا قافلہ کہاں سے آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہمارا قافلہ حجاز سے آ رہا ہے. اچھا اس نے کہا کہ آج تمہاری دعوت کرنا چاہتا ہوں. قافلے والے بڑے حیران ہوئے کہ یار آج تک کبھی اس نے ہمیں سلام ہی نہیں کیا, پانی نہیں پوچھا, آج وہی راہب ہے, وہی بندہ ہے غیر مسلم, یہ آج ہمیں دعوت دے رہا ہے, آخر وجہ کیا ہے؟ وہ لوگ رک گئے, وہ لوگ رک گئے. اچھا انہوں نے کہا یہ تو بتاؤ کہ آج سے پہلے کبھی تم نے دعوت بھی نہیں کی, کبھی تم نے بلایا ہی نہیں ہے, کبھی تم نے پانی تک نہیں پوچھا, آج تم ہمیں دعوت کیوں دے رہے ہو؟ اس نے کہا بس تم آ جاؤ نا. گھر پہ گیا خوشی سے تڑپتے ہوئے بھاگتے ہوئے, وہاں گھر والی کو جا کر کہا کہ آج میرے مہمان آ رہے ہیں, ہم نے بڑی عظیم دعوت کرنی ہے. کیا کرنا ہے؟ ہم نے دعوت کرنی ہے. اچھا وہ گھر پہ کھانا تیار ہو گیا, ہر چیز تیار ہو گئی, قافلے والے آ گئے. اس کے کلیسے کے برابر میں ایک بڑا درخت تھا, اس نے درخت کے نیچے چار پائیں جو بھی چیز اس وقت میسر تھی اس نے بچھائی مہمانوں کے لیے, مہمانوں کو بٹھا دیا, کھانا تیار ہو گیا. جب وہ لوگ آئے نا تو وہ آگے پیچھے دائیں بائیں تکتا ہے, کہتے ہیں کہ یار یہ بتاؤ قافلے والوں تمہارے سب لوگ آ گئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں سب آ گئے ہیں. کہتے ہیں نہیں مجھے لگتا ہے کہ تمہارا کوئی ایک آدھ بندہ نہیں آیا. میں نے کہا نہیں صاحب سب لوگ آ گئے ہیں. انہوں نے کہا نہیں کبھی آگے جاتے, کبھی پیچھے جاتے, کبھی دائیں جاتے, کبھی بائیں جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے یہاں پہ کوئی ایک آدھ بندہ غائب لگتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہاں ایک نوجوان ہے, ایک بچہ ہے, اس کو ہم اپنے قافلے کے سامان کی حفاظت کے لیے بٹھا کے آئے ہیں. اس نے کہا کہ نا اسی کے پاس میں نے جانا ہے. جب وہ وہاں پر گیا نا اس نوجوان کو لے کر آیا, اس نوجوان کو آ کر بٹھا دیا اس نے. اب لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ دعوت کیوں کر رہا ہے اور اس نوجوان کو کیوں لے کر آیا ہے. اس کے بعد کا جو واقعہ ہوئے یہ ذرا سنیے, بڑا ایمان افروز ہے. اس نے تمام لوگوں کو بٹھا دیا, اس درخت کے سائے میں سارے بندے بیٹھ گئے, اور وہ جو نوجوان تھا نا, نوجوان کو درخت کے برابر میں دھوپ میں بٹھا دیا. اب جب دھوپ میں بیٹھے نا تو پھر وہ منظر آنکھوں نے دیکھا, وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن آنکھوں نے وہ منظر دیکھا, وہ لوگ خوش نصیب ہیں جنہوں نے وہ منظر دیکھا. اب ذرا وہ اس منظر کشائی کرنا چاہتا ہوں. یہ بات قرطبی جلد 5 صفحہ نمبر 271 پہ موجود ہے. اس کے علاوہ شفا شریف جلد 2 صفحہ نمبر 171 پہ موجود ہے, بخاری میں بھی موجود ہے, مسلم میں بھی موجود ہے. آئیے ذرا سنیے. اللہ نبی علیہ السلام کے کلمہ پڑھنے والا دوان ہو. اب وہ راہب جب ان تمام لوگوں کو لے کر آ جاتا ہے, کھانا لگا دیا گیا, بستر سجا دیا گیا, لوگوں کو بٹھا دیا گیا, پانی بھی لگا دیا گیا. اب ان لوگوں کو کہتا ہے کہ قافلے والوں مجھے تم میں سے کوئی ایک آدھ بندہ غائب لگتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہاں ایک نوجوان کو ہم ساتھ لائے جو کہ بچہ ہے, جو کہ چھوٹا ہے, اس کو اپنے سامان کی حفاظت کے لیے وہاں بٹھا کے آئے ہیں. وہ خود چلا جاتا ہے, جب سامان کے پاس جاتا ہے تو ایک نوجوان کو دیکھتا ہے, نوجوان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے لے کے آ جاتا ہے. وہ لوگوں کو کیا کہتا ہے, لوگ بڑے حیران ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں اے راہب یہ تو بتا تو پاگل تو نہیں ہو گیا, تو دیوانہ تو نہیں ہو گیا, تو مجنون تو نہیں ہو گیا, آخر وجہ کیا ہو گئی ہے کہ تو نوجوان کا ہاتھ پکڑے ہوئے دیوانوں کی طرح, مجنون کی طرح گھوم رہا ہے. یارو جو نبی سے پیار کرتا ہے وہ عام نہیں رہتا, وہ دیوانہ بن جاتا ہے. وہ عام نہیں رہتا, وہ پروانہ بن جاتا ہے. وہ عام نہیں رہتا, وہ مجنون بن جاتا ہے. اب وہ راہب جو مسلمان نہیں ہے, غیر مسلم ہے, کافر ہے, مشرک ہے, جو کہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا, خدا کو نہیں مانتا, لیکن دعوت کر رہا ہے, اس نوجوان کو پکڑ کر آ جاتا ہے. اس نے بڑے مجمع میں اعلان کیا, اس زمانے والوں تم مجھے حیرت کی نگاہ سے نہ دیکھو, بلکہ تم میری بات کو سنو. وہ لوگوں کو یوں کہتے تم میری طرف توجہ کرو. اب تمام لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. وہ نوجوان کا ہاتھ پکڑتا ہے, نوجوان کا ہاتھ پکڑ کر لوگوں میں اعلان کرتا ہے, اور زمانے والوں تم حیران نہ ہو, بلکہ میرا اعلان سن لو, میری عرض سن لو. کیا کہتے سید العالمین. اے زمانے والا مجھے ایک حیرت سے نہ دیکھو, مجھے تعجب کے ساتھ نہ دیکھو. یہ نوجوان